دوسرا تواریخ اور اس کی 16 باب کی 9 آیت جو ہے وہ دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام پاک میں یوں لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں ساری دنیا میں پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے دائیں کبھی دکھائے۔ خداوند کے کلام پاک سے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آسمانی باپ تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتے ہوئے تیرے سامنے جھکتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں خداوند کہ تو ہمارا خدا ہے، اور یہ تیرا کلام خداوند جو تو نے ہمیں بخشا ہے کہ تیری آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ تو ان کے لیے جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو کبھی دکھائے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے اور ہم خداوند اپنی زندگیوں پر نگاہ کرنے والے بھی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے دعا ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے کہ خداوند کی آنکھیں ساری دنیا میں پھرتی ہیں، اور کس لیے پھرتی ہیں؟ تاکہ جن کا دل اس کی طرف جو ہے وہ کامل ہے اپنے تئیں کمی کبھی دکھائے، وہ اس کی آنکھیں پھرتی ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام یوں بھی فرماتا ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اور لکھا ہوا ہے یہ کہ 13ویں اور 14ویں آیت جو ہے دوسرا تواریخ 7ویں باب کی 13-14 آیت جو ہے ان میں کچھ یہ لکھا ہوا ہے۔ خداوند رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو۔ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تب اگر میرے لوگ خاکسار بن کر میرے دیدار کے طالب ہوں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ یہ فرماتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے کہ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں ان کا کیا کام ہے؟ وہ خاکسار بن کر میرے دیدار کے طالب ہوں۔ خاکسار کا مطلب یہ ہے خاک میں بیٹھ کر۔ اور پھر خدا کا کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے، خاص طور پر آج ہم اس بات پر بھی جو ہے وہ غور کر رہے ہیں کہ یہ جو وبا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر میں وبا کو بھیجوں تمہارا ملک اجاڑ ہو جائے، تو یہ خدا فرماتا ہے کہ اگر میں وبا کو بھیجوں، آج بھی یہ وبا جو کرونا وائرس ہے یہ وبا ہے، تو خدا فرماتا ہے کہ اگر میرے لوگ اس وبا سے بچنے کے لیے میرے دیدار کے طالب ہوں اور خاکسار بن کر میرے سامنے دعا کریں، تو میں ان کے ملک کو ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، ان کے ملک کو بھی بحال کر دوں گا۔ لیکن خدا کا کلام یہ بھی فرماتا ہے، یسایہ کی کتاب جو ہے 59 باب
اور اس کی پہلی آیت جو ہے اس میں یوں لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا، خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا اور نہ اس کا کان بھاری ہو گیا ہے، بلکہ تمہارے گناہوں نے اسے مجھ سے روپوش کیا ہے، ایسا کہ میں نہیں سنتا۔ تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ بلکہ تمہاری بد کرداری اور تمہارے گناہ خدا کے درمیان جو ہیں وہ جدائی کا سبب ہیں، تمہارے گناہ، تمہاری بد کرداری خدا کے حضور میں جو ہے وہ جدائی، تمہاری اور خدا کے درمیان جدائی ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے خداوند فرماتا ہے کہ اب ہم پھر خدا کے کلام پاک میں سے جو ہے یسعیاہ کی کتاب کا جو پہلا باب ہے اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں تو خداوند کیا فرماتا ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ پہلا باب اور اس کی 18ویں 19ویں آیت جو ہے اس میں خداوند جو ہے وہ یہ فرماتا ہے، کلام خدا میں یہ لکھا گیا ہے، اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں۔ باہم حجت کرنے کا مطلب یہ ہے لیٹ us discuss together، مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں جو ہے وہ گفتگو کریں، ڈسکس کریں، اس بات پر جو ہے غور و خوض کریں۔ اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور چند ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، یہ شرط ہے، اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، اور اگر تم راضی نہ ہو اور اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جائے گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ خداوند یہ فرماتا ہے کہ وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، یہ تمام روئے زمین جو ہے وہ کیسی بدکار ہو گئی، اس تمام روئے زمین پر ہر آدمی نے اپنا جو ہے وہ طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، آج بھی خداوند فرماتا ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں وہ خاکسار بن کر میرے دیدار کے طالب ہوں تو میں ان کا گناہ، میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ تب اگر میرے لوگ جو اپنے آپ کو خداوند کے لوگ کہتے ہیں ان کو خداوند فرماتا ہے کہ تم خاکسار بن کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے سامنے آؤ تو میں آسمان پر سے سن کر تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہارے ملک کو بحال کر دوں گا۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ یہی بات فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو بھی سمجھنا جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ خدا کیا ہے، خدا جو اس کا وہ کون ہے، خدا کون ہے، خدا سیلف ایگزسٹنس ون، خدا جو اپنے آپ ہی سے بذات خود موجود ہے، اور وہی خدا جو ہے اس کے کہنے سے ساری کائنات جو ہے وہ خلق ہوئی۔ کائنات کا خالق جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر میرے دیدار کے طالب ہوں، میرے حضور آئیں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ اور پھر اب اس بات کو بھی جاننا ہے کہ پرانے عہد نامے کے اندر جو ہے وہ لفظ تھیوفنیز مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے انسانی شکل میں ظاہر ہوتا رہا۔ ابراہیم کے ساتھ انسانی شکل میں اس نے بات کی، ابراہیم کے ساتھ اس نے کھانا کھایا، ابراہیم کے ساتھ بھی اس نے جو ہے وہ سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے سے پہلے بات چیت کی، تو اس کو تھیوفنیز آف گاڈ کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ
پھر آخر میں جو ہے وہ اس کا جو کلام کے وسیلے سے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ خلق ہوا، تو وہی کلام جو ہے وہ مجسم ہو گیا۔ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں کلام نہیں کہ خدا کا اس میں کلام نہیں کہ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید تو بڑا ہے کہ خدا جسم میں ظاہر ہوا۔ Without controversy, great is the mystery of God, that God was manifested in flesh. This is written in the 1 Timothy 3:16. ہم خدا کا کلام جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کی تھیوفنی جو ہے وہی خدا کا کلمہ جو ہے وہ اب جسم لے کر جو آ گیا۔ خدا کے کلمے نے خود کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خدا کے کلام پاک میں رسولوں نے کہا توبہ کرو تمہارے گناہ مٹائے جائیں تاکہ روح القدس تم انعام میں ملے۔ پھر خداوند کے کلام پاک میں رسولوں نے یہ بھی کہا پس توبہ کرو رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئیں۔ تو یہ ہمارا خدا فرماتا ہے۔ اور پھر خدا فرماتا ہے اعمال کی کتاب اس کا 17 باب 30ویں آیت جو ہے پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب خدا ہر جگہ سب آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ اور خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد عدالت کا ہونا بھی مقرر ہے، اور وہ عدالت اس آدمی کے وسیلے سے کرے گا جس نے اس کو مردوں میں سے جلا کر سب پر اس بات کو ثابت کر دیا۔ اس نے یہ ایک دن مقرر کیا ہے۔ یہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ توبہ کرو، اور توبہ کرنے کا مطلب یہی ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی یہی ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر میرے حضور میں آئیں تو وہ میرے دیدار کے طالب ہوں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ، توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ توبہ کرنا، یہ توبہ کے لیے وارننگ ہے۔ یہ کوئی آخر زمانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ توبہ کرنا وارننگ ہے۔ یہ دس از اے تنبیہ، دس از اے وارننگ۔ تو یہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اب توبہ کرنے کی ضرورت۔ ساری دنیا کو خدا ہر جگہ سب آدمیوں کو حکم دیتا ہے، افریقن آدمیوں کو حکم دیتا ہے، امریکن آدمیوں کو حکم دیتا ہے، جاپانی لوگوں کو حکم دیتا ہے، انگلستانی لوگوں کو حکم دیتا ہے، ہندوستانی لوگوں کو حکم دیتا ہے، پاکستانی لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، چائنا کے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، روس کے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، ساری دنیا کے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ ہمارا خدا رحیم ہے لیکن وہ عادل منصف بھی ہے، اس لیے ہمارا خدا جو ہے رحیم ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے تاکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند آپ کو سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے تاکہ خداوند رحم کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم توبہ کرو، یسوع کے نام میں آمین۔